بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا اور دونوں بہت اہم ایشوز ہیں. ایک تو الیکشن سے ریلیٹڈ اور ٹو بی پریسائز کہ الیکشنز میں جس قسم کی دو نمبری ہوئی اور وہ کیا دو نمبری تھی اس کے اوپر میں آپ کو ایک بہت ہی اہم ایویڈنس دوں گا. ایک تو اس کے متعلق میں آپ سے بات کروں گا. پھر اسی طریقے سے 2018 کے الیکشنز میں جو دو نمبری ہوئی اور اس میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی انفارمیشن ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے جو بات کروں گا وہ آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تھا اور وہ لیٹر انہوں نے لکھا تھا کہ جی پاکستان کی یہ جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کے کنٹینیوشن کا اس کو انہوں نے لنک کر دیا تھا کہ جس کو لنک کیا جائے پاکستان میں یہ جو الیکشنز ہوئے ان کے آڈٹ کے ساتھ. اس طرح کی بات تھی. اس کے اوپر آئی ایم ایف کا کیا جواب آیا وہ آپ سے بھی شیئر کر لوں گا. تو سب سے پہلے جو میں آپ کو خبر بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے 2024 کے ابھی جو الیکشنز ہوئے بہت ہی کنٹروورشل الیکشنز تھے اور اس میں بڑے مبینہ طور کے اوپر بڑے وسیع پیمانے کے اوپر دھاندلی ہوئی. پلڈیٹ کی بھی جو رپورٹ آئی اس میں بھی آپ ریفلیکشن دیکھ لیں کہ 2013 2018 اور 2024 کے الیکشنز کا موازنہ کی جائے تو یہ 2024 کے الیکشن ایز پر پلڈیٹ یہ بدترین الیکشنز تھے. اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید پاکستان کی ہسٹری کے مشکوک ترین الیکشن 2024 کے تھے. خیر نہیں آؤ میں بھی آپ کو ایک بڑا اہم اب فارم 45 کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, فارم 47 کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کی اپنی ایک ظاہر ہے جو بھی پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کہ جی کوئی 60 کے 80 سیٹیں ہماری چوری کر لی گئیں. اس کے اوپر دوسرے پولیٹیکل پارٹیز بھی کچھ اور بھی احتجاج کر رہی ہیں. پی ایم ایل این کا کیا ویو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ویو ہے, وہ سب آپ جانتے ہیں, اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. اب میں آپ کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اصل میں ہوا اور اس چیز کی گواہی جو ہے جو میں آپ کے سامنے بھی انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے دی نیوز کے ایک سینئر رپورٹر ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ ہیں محمد انیس صاحب. اور محمد انیس جو ہیں وہ کافی عرصے سے نیوز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور الیکشنز کے دوران ظاہر ہے ان کی الیکشن کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگی. پنڈی کا جو ریجن ہے, پنڈی کے کچھ حلقے ہیں, انہوں نے وہاں پہ پنڈی کو اوور آل کور کیا. لیکن جس وقت کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو وہ پولنگ اسٹیشن نمبر 208 جو پنڈی کا ایک پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پہ پی پی 17 فال کرتا ہے اور نیشنل اسمبلی کا NA 56, یہ دونوں جو ہیں جو حلقے جو ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے وہاں فال کرتے ہیں. تو محمد انیس کاؤنٹنگ کے وقت وہاں پہ موجود تھے اور محمد انیس نے مجھے خود بتایا اور انہوں نے مجھ سے ریکارڈ بھی شیئر کیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کاؤنٹنگ ہونے لگی تو میں نے کہا چلو کاؤنٹنگ کو میں دیکھ لیتا ہوں, میں وٹنس کر لیتا ہوں وہاں پہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور جب کاؤنٹنگ وہ کہتے ہیں جب سٹارٹ ہو گئی اور کاؤنٹنگ کے بعد جب مکمل ہو گئی تو میں اٹھ کے جانے لگا تو وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے اس پولنگ اسٹیشن نمبر 208 کے, تو اس پولنگ اسٹیشن نمبر 8 کے جو پریزائڈنگ افسر تھے انہوں نے محمد انیس سے کہا کہ جی آپ چونکہ بیٹھے ہیں تو ایز این آبزرور آپ بھی سائن کر دیں. تو ان کے پاس بھی فارم 45 کی وہ کاپیز موجود ہیں اور انہوں نے ان کاپیز کے اوپر سائن کیے اور لکھا محمد انیس تعلق دا نیوز سے اور نیچے انگریزی میں انہوں نے سائن کر دیا. اب اچھا اس میں جو رزلٹس تھے جو ان کے پاس فارم 45 تھا اس میں آپ کو بتا دوں کہ حنیف عباسی صاحب وہاں پہ چونکہ الیکشن لڑ رہے تھے جو کہ ایز پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نوٹیفائی کیا گیا, وہ جیت گئے الیکشن. انہوں نے اس پولنگ اسٹیشن 208 میں ایز پر یہ جو محمد انیس صاحب کے پاس جو جن فارم 45 کے اوپر انہوں نے سائن کیے اور جس پہ وہاں پہ جو پولنگ پریزائڈنگ افسر کے ساتھ ساتھ جو پولنگ ایجنٹس تھے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ان کے بھی سائن موجود تھے, ان کے بقول انیس صاحب کے بقول حنیف عباسی نے 268 ووٹ لیے تھے اس پولنگ اسٹیشن سے, جبکہ وہاں پہ ان کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی سپورٹڈ شاید شہریار ریاض جو ہیں انہوں نے وہاں پہ 446 ووٹ لیے تھے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ جو انہوں نے لوڈ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے جو اپنے یہاں پہ فارم 45, تو کہتے ہیں میں نے فارم 45 ویسے جا کے وہاں پہ دیکھا اور وہاں پہ جب اسی پولنگ اسٹیشن 208 کے پولنگ اسٹیشن کے اوپر میں نے یہی والی بات دیکھی جو نیشنل اسمبلی NA 56 کے حوالے سے, تو وہاں پہ
یہ جو ووٹ تھے یہ الٹے کر دیے گئے، یعنی کہ جو ووٹ حنیف عباسی صاحب نے لیے تھے ایز پر انیس صاحب، اور ان کے پاس جو فارم 45 موجود ہے اور جس کو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، کہ انہوں نے 268 وہاں پہ لیے تھے، جبکہ ان کے اپوننٹ جو شہریار تھے انہوں نے 446 لیے تھے. لیکن جو فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپلوڈ کیا اور شیئر کیا، اس میں حنیف عباسی کے پولنگ اسٹیشن نمبر 208 میں 446 ووٹ ہیں، جبکہ شہریار ریاض کے ووٹ جو ہیں وہ 268 ہیں، اور یہ مطلب ایک الٹ کر دیے گئے. جو یہ ایک بات انہوں نے مجھے بتائی، اور انہوں نے کہا کہ جی PP 17 کے حوالے سے وہاں پہ راشد حفیظ جن کو سپورٹ کر رہی تھی PTI، وہ ان کے آزاد رکن تھے، جبکہ راجہ عبدالحنیف جو ہیں وہ PMLN کے جو ہیں کینڈیڈیٹ تھے. اور وہیں پہ PP 17 کے بارے میں وہ کہتے ہیں جب جس ڈاکومنٹ کو میں نے سائن کیا فارم 45 کو اور باقی لوگوں نے بھی سائن کیا، تو راشد حفیظ نے 450 ووٹ لیے تھے، جبکہ راجہ عبدالحنیف جو ہیں انہوں نے 246 ووٹ لیے تھے. لیکن جو فارم 45 اپلوڈ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر، اس میں بھی یہ ووٹیں الٹا دی گئیں، اور مطلب ہے کہ وہ اس لحاظ سے کہ راجہ عبدالحنیف کو 450 اس کے سامنے ووٹ لکھ دیے گئے اور راشد حفیظ کے سامنے 246، یعنی کہ ان دونوں کی ووٹوں کو ایکسچینج کر دیا گیا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 صفحات کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ فارم 45 تھے، جہاں پہ ایک پہلے صفحے کے اوپر دوسرے صفحے کے اوپر جو انڈیویجول کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے جو ووٹس لیے تھے وہ لکھے ہوئے تھے، اور ان کو بھی سائن کیا تھا انہوں نے جو ہے ایز این آبزرور محمد انیس صاحب نے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو جس میں ٹوٹل ووٹوں کا ذکر تھا کہ ٹوٹل ووٹ کتنے، اس کو بھی انہوں نے سائن کیا، اور باقی پولنگ ایجنٹس نے بھی سائن کیا. جبکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈاکومنٹس دیے تو اس میں چونکہ یہ ان مبینہ طور کے اوپر 450، یعنی کہ جب ووٹس کو بدل دیا گیا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے دونوں ڈاکومنٹس میں اس میں ان کے سائن موجود ہی نہیں ہیں، نہ ان کے سائن موجود ہیں نہ پولنگ ایجنٹس کے سائن موجود ہیں. اور جبکہ تیسرے میں ڈاکومنٹ جو ہے اس میں ٹوٹل میں جس میں صرف ٹوٹل لکھا ہے تو وہاں پہ ان کے اپنے سائن اور وہ اسی طرح سے وہ موجود ہیں. جبکہ دوسرے فارم 45 کی جب وہ بات کر رہے تھے نیشنل اسمبلی کے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے جعلی سائن کیے گئے ہیں، اور ان کے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے اصل سائن دیکھیں، انہوں نے پھر مجھے اس سے ڈاکومنٹ بھی شیئر کیا کہ اصل آپ ڈاکومنٹ دیکھ لیں اور آپ دیکھ لیں کہ جو ڈاکومنٹ انہوں نے شیئر کیا اپلوڈ کیا فارم 55 ان کے مطابق وہ جعلی ڈاکومنٹ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو محمد انیس صاحب ہیں یہ ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، کافی عرصے سے نیوز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اور سیاسی دور کے اوپر میں چونکہ جانتا ہوں، آپ سب کو جانتے ہوتے، تو ان کا ویسے تعلق، ان کا اور ان کی فیملی کا جو تعلق ہے وہ جماعت اسلامی سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی PTI کے یا PTI کے حمایتی یا نون لیگ کے حمایتی یا کسی اس طرح، صرف ووٹوں کے حد تک جو بھی ہے وہ ان کا تعلق اور ان کی فیملی کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی ویسے جماعت اسلامی سے ہے. یہ ایک چیز ہے جو کہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور یہی بات بہت سے لوگ PTI کے کر رہے ہیں. اب یہ کس لیول کے اوپر، کتنے بڑے لیول کے اوپر ہوئی ہے، اس کا واقعی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی 80 سیٹیں ہماری جو سفر کی ہم جیتے ہوئے تو ہروا دیا گیا، اسی طریقے سے. لیکن جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، جس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ اسی قسم کی باتیں آ رہی ہیں. اور میں نے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ شخص کی گواہی بتائی ہے، اور وہ میں نے کو نام بھی بتا دیا ہے، میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ دا نیوز کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ ہیں. اچھا، اب اس کے بعد میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ جی یہ بہت بڑے لیول کے اوپر یہ سارا کام مبینہ طور کے اوپر ہوا، اور اسی لیے بہت کنٹروورشل ہو گیا الیکشن. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب 2018 میں کیا ہوگا، وہ بھی آپ زیادہ تر آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، اور بہت بڑی تعداد میں آپ لوگ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس وقت کیا ہوا. اچھا، یہ میں جو خبر پڑھنے جا رہا ہوں یہ دا نیوز اور جنگ میں چھپی تھی 12 اگست 2018 کو چھپی تھی یہ اسٹوری. یعنی اس اسٹوری کا یہ آج کی اسٹوری نہیں ہے، یہ آج کی تحقیق نہیں ہے. اسی وقت الیکشنز کے بعد جب الیکشن ہوئے تو اس کے اوپر تحقیق ہوئی، اور پھر اسٹوری جو چھپی وہ 12 اگست 2018 کو چھپی. اور اس میں اب آپ دیکھیں کیا ہوا. وہ جو خبر وہ یہ تھی، اس خبر کی سب سے زیادہ امپورٹنس یہ تھی کہ جو وہاں پہ فارم 45 اس وقت جو اپلوڈ کیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تقریباً 90% سے زیادہ جو فارم 45 جو اپلوڈ کیے گئے تھے ان کے اوپر کوئی سگنیچر، کسی پولنگ ایجنٹ کا سگنیچر نہیں موجود تھا.
یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے ظاہر ہے. اب اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا گیا تھا کہ جی یعنی کہ یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جی جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو نکال دیا گیا تھا, اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا فارم 45 کے ساتھ اینی آؤ اس کے اوپر تحقیقات کو کمیشن بنا نہیں کہ جی پتہ لگے کہ اصل طریقے سے سارا کچھ ہوا کیسے. لیکن اینی آؤ 90% سے زیادہ جو فارم 45 ہیں اس وقت ان کے اوپر نہ کسی پولنگ ایجنٹ کا, کسی بھی پولنگ ایجنٹ کا کوئی سگنیچر نہیں تھا. اب سٹوری میں آپ کو تھوڑی سنا دوں, پھر اگین بتا رہا ہوں. 12 اگست 2018 کو دا نیوز اور جنگ میں یہ سٹوری چھپی, اور اس سٹوری میں یہ تھا کہ دا نیوز نے مختلف حلقوں کے تقریباً 12,000 فارم 45 کے تجزیے کے بعد ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی تھی. تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ ایک حلقے میں بھی کل پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 پر 10% بھی دستخط نہیں تھے. اچھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ خبر اس طرح سے کی کہ ویب سائٹ پر جاری کردہ 90% سے زائد فارم 45 پر پولنگ ایجنٹوں کے دستخط نہیں. اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ 2018 کے انتخابات کے نتائج مشتبہ ہو گئے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے ترجمان سے بھی بات کی کہ ترجمان اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ پولنگ ایجنٹوں نے بہت سے فارم 45 پر دستخط نہیں کیے ہیں, تاہم ان کے مطابق یہ فارم 45 کی ضرورت میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس میں پولنگ ایجنٹوں کے دستخطوں کی کوئی جگہ نہیں. تاہم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 90(12) کے مطابق یہ واضح ہے کہ پریزائڈنگ افسر فارم پر پولنگ ایجنٹ کے دستخط لے گا. دا نیوز نے ملک بھر میں 12,000 پولنگ اسٹیشنوں کے فارم 45 کا تجزیہ کیا تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ ان فارمز پر پولنگ ایجنٹوں کے دستخط ہیں یا نہیں. اس تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوئی حلقہ ایسا نہیں جہاں 10% فارم 45 پر پولنگ ایجنٹوں نے دستخط کیے ہوں. عابد حسن منٹ. اچھا, پھر یہ آگے یہ ایک جو ہے بہت ہی آپ کو بتایا کہ انتہائی اہم سٹوری تھی, انویسٹیگیٹو سٹوری تھی 2018 کی. وہاں پہ اس وقت کیا ہوا تھا, اس وقت کس طریقے سے مبینہ طور کے اوپر کس طرح سے الیکشنز کو چوری کیا گیا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. دوسری گواہی کہ 2024 میں مبینہ طور کے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے چوری کیے گئے الیکشنز, تو اس کی میں نے ایک بہت اہم گواہی آپ کے سامنے رکھ دی. اب جو دوسرا موضوع آتا ہے میں اس کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جی پاکستان یہ جو عمران خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑا کنٹروورشل موو تھی آن پارٹ آف عمران خان صاحب کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا ان کی بہاف کے اوپر. جو ان کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں رؤوف حسن صاحب, انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا اور مقصد یہ تھا کہ جی آئی ایم ایف انویسٹیگیشن کروائے. 30% جو تقریباً یہاں پہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے جو بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں تقریباً 30% ان کو آڈٹ کروانے کی بات انہوں نے کی, اور اسی سے انہوں نے بیسیکلی لنک کیا کہ جی وہ آڈٹ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کا یہی قرضہ دینے کی بات کی. اور اس کے اوپر ظاہر ہے ان کے اوپر بہت زیادہ مطلب ہے کہ ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا, میڈیا کی طرف سے بھی, پولیٹیشنز کی طرف سے بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا. اب وہ خط انہوں نے لکھ دیا اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف جو ہے ظاہر ہے ان کی اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں دے گا. اور پھر یہ ہوا کہ اب دیکھیں کہ وہ کیا آئی ایم ایف سے سیکھ کر رہے تھے, اور آئی ایم ایف کی طرف سے اب جو پاکستان کو جو انفارم کیا گیا وہ میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں. آئی ایم ایف $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے لیے اپنا مشن پاکستان بھیجنے کے لیے تیار. وفد نئی کابینہ کی تشکیل کے فوری بعد پاکستان کا دورہ کرے گا. جمعرات کو واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران, ابھی واشنگٹن میں ان کی پریس بریفنگ ہوئی تھی, ایک سوال کے جواب میں آئی ایم ایف کے ترجمان نے بتایا کہ پاکستان عوام کی بھلائی اور میکرو اکنامک استحکام کے لیے اسلام آباد کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد آئی ایم ایف دوسرے جائزے کے لیے اپنا مشن پاکستان بھیجنے کو تیار ہے. اس وقت ہمارا فوکس موجودہ اسٹینڈ بائی پروگرام ہے جو اپریل 2024 میں ختم ہوگا. ہم میکرو اکنامک استحکام کے حوالے سے نئی حکومتی پالیسیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اب ظاہر ان سے پوچھا گیا ہوگا یہ سیاسی عدم استحکام اور یہ جو لیٹر ویٹر کی بات اس کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن یہ انہوں نے پھر دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ بھی بات کی کہ سیاسی عدم استحکام سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ وہ سیاسی صورتحال پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. واضح رہے کہ نگراں حکومت کے دور میں حکام نے سخت یہ باقی کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا کچھ کیا. عمران خان صاحب کی جو لیٹر تھا اس کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو نئی حکومت ہے اس کے ساتھ
ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام کی بات کی جا رہی ہے اس سے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.